بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلام اللہ ہے جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ قرآن پاک انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کا موضوع انسان ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے۔ اگر انسان اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لے تو یہ اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس طرح اللہ کریم اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ کریں۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جو کہ اس دنیا میں تمہارے گھروں کو پہنچ رہی ہے۔ تو پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور یہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف رہنے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تلاوت قرآن میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت قرآن کریم تشریف لائے گا اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب کریم اسے زینت عطا فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا، اے اللہ اضافہ فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا اور حکم ہوگا، اے بندے قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کے لیے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے۔
اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔